السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین گرامی، ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا، اس لوہار کا کیا کریں؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ بزرگ کی باتیں لوہار کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ میں یہ کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھی۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی کہ لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا؟ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے بہت تھوڑا معاوضہ ملتا، لیکن کم معاوضہ ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا، پہلے تو تم بہت گناہ گار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب تم نے توبہ کر لی تو تمہاری دکان بند ہو گئی اور تمہارے حالات پہلے سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن بھی تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور کئی راتیں بغیر کھائے پیے ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا چلاتا رہا، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی گر گیا اور کہنے لگا، چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے۔ کوئی کہتا کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا آگ پر گرم کرتا اور بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا۔ بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا۔ اللہ کی راہ میں تکلیف مند
منظور ہے، یہ میری آزمائش ہے کہ تھوڑا کھاؤ اور فاقوں کی تپش سہ لو، شاید اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں گا یا جس شکل میں اللہ مجھے ڈالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دیں۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک و پرہیزگار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔